اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، جس وقت کا انتظار تھا پوری امت مسلمہ آج کے دن کے لیے منتظر تھی، وہ وقت آ گیا۔ ایران بالآخر سرخرو ہوا، پوری امت مسلمہ سرخرو ہوئی اور امریکہ کے ساتھ ایران کا باقاعدہ ایگریمنٹ ہو چکا۔ صدر ٹرمپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس پہ دستخط بھی ہو چکے۔ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے باقاعدہ تقریب جنیوا میں ہوگی، لیکن میزبانی پاکستان کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کا میڈیا اور خاص کر ایرانی میڈیا اس بات کی نہ صرف تصدیق کر رہا ہے بلکہ اس کے چیدہ چیدہ نکات بھی سامنے لے آیا ہے۔ میں چاہوں گا پہلے وہ آپ کے سامنے رکھوں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر پینل ہے، پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرواؤں اور پھر سٹریٹ اوے ہم موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ معاہدے پر دستخط کے 30 دنوں کے اندر بحری ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی۔ امریکی فوج کا ایرانی سرحدوں کے اطراف سے 30 دنوں میں مکمل طور پر انخلاء ہوگا۔ آبِ ہرمز 30 دنوں میں کھلے گی۔ سیکیورٹی انتظامات ایران کے سپرد ہوں گے۔ ایران تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات پر عائد امریکی پابندیاں فوری معطل کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ایرانی معاشی بحالی کے لیے $300 ارب کا پلان پیش کریں گے۔ ایران پر امریکی اور سلامتی کونسل کی تمام بنیادی اور ثانوی پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کے NPT معاہدے پر کاربند رہے گا۔ امریکہ ایران پر نئی پابندیاں بھی نہیں لگائے گا۔ ایران کے مجمد اثاثوں میں سے $24 ارب جاری کیے جائیں گے۔ مذاکرات سے پہلے $12 ارب ایران کو ملیں گے۔ حتمی مذاکرات سے پہلے ایرانی فنڈز غیر مجمد اور ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کی جائے گی۔ یہ چیدہ پوائنٹس ہیں جو سامنے آگے، جس پہ ٹرمپ صاحب کو پریشانی بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ یہ کیوں آ گئے۔ اور اب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن پتہ نہیں مسلمانوں کے لیے تو بڑے متبرک ہوتا ہے، اور یہ جمعہ کا دن ٹرمپ صاحب کو کیوں اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی جمعے کے دن اس کی تفصیلات سے پوری دنیا کو آگاہ کر دیا جائے گا، اس کو جاری کر دیا جائے گا۔ آج یہی ہمارا ٹاپک ہے جی۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، نوید علائی صاحب، سابق سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، لکھاری ہیں اور ڈین ہے ایک بڑے ادارے کے۔ نصرت واحد، سابق MNA تحریک انصاف سے تعلق۔ شادہ رحمانی، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما MNA۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور خاص کر ڈاکٹر حسن نقوی، ایران سے سینئر صحافی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن نقوی صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں، چونکہ وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ایران اس سارے معاملے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے، اور یہ پورا نکات کو میں نے بار بار پڑھا حسن نقوی صاحب، اور میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ ٹرمپ صاحب کیا لینے آئے تھے، کیا لے کر اور کیا دے کر جا رہے ہیں۔ ذرا آپ کی زبانی ہم سننا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، ایران جو ہے اس نے فوجی محاذ کے اوپر جب اپنی برتری دکھائی اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا، تو اس کے بعد پھر امریکنز نے یہ سمجھا کہ شاید ہم سیاسی میدان کے اندر ایرانیوں سے کسی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج لے سکیں گے۔ لیکن سیاسی میدان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ مذاکراتی عمل شروع ہوا تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت امریکنز کی طرف سے جو 14 نکات آئے، پھر ایرانیز نے جو 10 پوائنٹس دیے، تو پاکستان کو ایران نے یہ پابند کیا، یعنی کہا کہ آپ ٹرمپ سے یہ بات کریں کہ وہ ایران کے 10 نکاتی ایجنڈے کی تصدیق کرے، اور اس نے وہی ٹویٹ کیا جو ایران کے مطالبات تھے۔ اور یہ پہلی شکست تھی در حقیقت ٹرمپ کی سیاسی میدان کے اندر بھی۔ اور اس کے بعد بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آج سے 3 ہفتے پہلے مذاکراتی عمل بہت قریب ہو چکا تھا، تو اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے لبنان کے اوپر جو جارحیت جاری رہی، اور ایران نے اس کے اوپر بہت پراپر سٹینڈ لیا اور کہا کہ لبنان ہمارا حصہ ہے، لبنان ہماری جان ہے، لبنان ہماری فرنٹ لائن ہے۔
جب تک لبنان کے اندر جنگ بندی نہیں ہوگی ہم مذاکراتی عمل کو آگے نہیں بڑھائیں گے. اور پھر یہی ہوا. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ہے وہ جو آدھی رات کو یہاں پہ ایران کے اندر جب بتایا گیا کہ یہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ تقریباً ایک معاہدے کی صورت میں 2 پیج کے اوپر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے, تو اس میں لبنان جو ہے وہ سر فہرست تھا. اور آج عباس عراقچی صاحب نے بھی اور اسماعیل بقائی جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے, انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ پریس بریفنگ کے اندر لبنان کے اوپر 4 منٹ بات کی ہے اپنی پریس بریفنگ میں. تو لہٰذا جو نکات ایران نے رکھے تھے, چاہے وہ لبنان کے ہوں, چاہے وہ آبنائے ہرمز کے اوپر اپنی کنٹرول کو باقی رکھنے کے حوالے سے ہو, یا اس کے ساتھ ساتھ پابندیاں اور منجمد اثاثوں کے حوالے سے تھا, تو یہ ساری چیزیں ایران نے حاصل کرنی ہے. اور یہ ایران کی واضح طور پہ فتح اور برتری ہے سیاسی محاذ پر بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ یہ جو کہتا ہے کہ ہم نے پابند کیا ہے کہ یہ این پی ٹی کے اندر رہتے ہوئے اس کے قوانین کے پابند ہوں گے, یہ تو ایران پہلے سے بھی یہی چیخ رہا تھا نقوی صاحب ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایران تو آلریڈی اس پہ پابند تھا, اس پہ فتویٰ موجود ہے, ایران تو بنا ہی نہیں رہا تھا. بھائی آپ نے آ کے کہا کہ ہم زمینی فوج داخل کریں گے, ہم پتہ نہیں یورینیم اٹھا کے امریکہ لے جائیں گے, ہم رجیم چینج کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی کہانی ہے, ایک لمبے مطالبات اور لمبے ٹارگٹس. سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود یہ سارے پوائنٹس اگر ہم پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں, تو اس پہ تو ٹرمپ کا ایک لفظ پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ رہا ہے, وہ فیس سیونگ چاہ رہا ہے. نقوی صاحب مجھے اگر اس کی آپ تصدیق کر رہے ہیں ان پوائنٹس کی, تو کہیں پہ فلسطین یا غزہ کا کوئی پوائنٹ نظر نہیں آتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ فلسطین کے حوالے سے یہ ساری جو جنگ ہے نا, اس کا میں آپ کو تھوڑا سا 2 منٹ کے اندر بیک گراؤنڈ بتاؤں تو جتنی بھی جنگ ہے ایران کے اوپر جو مسلط کی گئی ہے, یہ صرف اور صرف اس ایک مسجد کی خاطر ہے, مسجد الاقصی کی خاطر. سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے جو گریٹر اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ وہ ایران ہے, ایران کے الائز ہیں. اصل تو یہ منصوبہ ابھی تو سارے کے سارا سامنے آ چکا ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا. خود امریکن آفیسرز جنہوں نے ریزائن کیا انہوں نے بتایا کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے کہ جو صدر ٹرمپ لڑ رہا ہے, اور انہوں نے ہمیں دھکیلا ہے اس کے اندر. اور دوسری طرف فلسطین کے جو حماس کے رہنما ہیں, آپ خالد قدومی صاحب پاکستان کے اندر وہاں پہ موجود ہیں, آپ کے پاس جو حماس کے نمائندے ہیں, آپ ان سے تصدیق کریں. جو دوسری حماس کی لیڈرشپ موجود ہے اس وقت, ان کی طرف سے واضح طور پہ یہ چیزیں موجود ہیں کہ ایران واحد وہ ملک ہے کہ جو اس پوری ریزسٹنس موومنٹ کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو پہلے سے ایک جنگ بندی موجود تھی, یہ جو ابھی جنگ بندی کا پروسیس چل رہا تھا پاکستان کی سالسی کے اندر, ٹھیک ہے, یہ جو اس میں خصوصاً جو لبنان کا محاذ ہے وہ ایران کی لیڈرشپ کی شہادت کے بعد لبنان اس کے اندر کودا ہے. فلسطین کا جو محاذ ہے وہ گزشتہ 2 سالوں سے جب طوفان الاقصی آپریشن تھا, تو طوفان الاقصی آپریشن کے تسلسل کے اندر فلسطین کا محاذ اسرائیل کے ساتھ تھا. لہٰذا ایران نے اس محاذ کے اوپر خصوصاً جو اس کی لیڈرشپ کی شہادت کے بعد جو محاذ کھولے گئے تھے ایران کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ایران نے اس کو اس کے اندر انڈورس کیا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایران فلسطین کے نقوی صاحب یہ ہمارا گمان بھی یہی ہے, ہماری امید بھی یہی ہے, اور ہم اسی طرح سے سوچتے ہیں کہ ایران کم از کم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, اور اس نے جتنی ریزسٹنس دی ہے, جتنی قربانیاں دی ہیں, وہ اس بات کی گواہی ہیں. بریگیڈ صاحب یہ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے. یہاں پہ انہی ٹاک شوز کے اندر ہمارے ہی کچھ مہمان ہوتے تھے, اور ہم تو کسی سچی بات ہے کسی انفارمیشن کی بیس پہ نہیں, اپنی اس کنوکشن اور اپنی عقیدے کی بیس پہ اور اپنے ایمان کی بیس پہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ شکست امریکہ کا مقدر ہے, امریکہ اس دلدل میں پھنس چکا ہے. لیکن ہمارے سینیٹر لیول کے مہمان تھے, وہ روزانہ کہتے تھے جی میں نہیں مانتا, امریکہ بڑی طاقت ہے, امریکہ بڑی طاقت ہے. تو آج آپ کو کیا لگا ان پوائنٹس کے اندر, سارے پوائنٹس کے اندر ٹرمپ کو ملا کیا سوائے رسوائی کے؟ راج صاحب بہت بہت شکریہ. بسم اللہ. میں نے آپ کے ساتھ اس کے اوپر بہت پروگرام کیے ہیں, باقی جگہ بھی کیے ہیں, اور میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ, اور اس پہ بڑا فورسفلی کہا ہے کہ امریکہ از لوزنگ دس اینڈ دے ہیو لاسٹ دس وار آلسو. اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے اور اسٹیٹسٹک دیتے تھے, فگرز دیتے تھے
کہ جی نہیں امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی وہ ہے. میں آپ سے عرض یہ کرتا تھا کہ جو ٹائپ آف وارفیئر ایران نے شروع کی ہے نا, اور جو ان کا اسیمیٹرک اور جو ان کا اسٹریٹجی رہی ہے, وہ اسٹریٹجی بڑے بڑے. جی اب میرا خیال ہے برگیڈ صاحب آپ کا کوئی نیٹ ورک ایشو ہے. نوید الہی صاحب, سیم کویشچن ٹو یو, آپ ذرا اس پہ رسپانس کر دیں کہ ساری کہانی میں آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا ایک ایکسپیرینس ہے. برگیڈ صاحب آگے ہیں ساتھ؟ ہیلو جی 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 برگیڈ صاحب جی. تو میں آپ کو مجھے نام بھول گیا ان کا, غالباً رابرٹ کوگل مین ہے, ان کا مجھے ایک ٹویٹ یاد ہے, اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امریکہ کی اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے. انہوں نے افغانستان کے حوالے سے کہا تھا, اینڈ آئی کوٹ ہم, انہوں نے کہا تھا اٹ ٹک ٹریلین آف ڈالرز اینڈ 20 years by United States of America to replace a Taliban government with a Taliban government. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ امریکہ کی اسٹریٹجی ہے کیا. اب یہ جتنے آپ نے یہ پوائنٹس پڑھے ہیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جو جب اسلام آباد میں جب ایکارڈ میں کا پہلی میٹنگ ہوئی تھی وہاں سے یہ شروع ہوئے تھے, اور ایران نے وہاں سے یہ پوائنٹس دیے تھے, اور آج جب آپ یہاں پہ پہنچے ہیں تو وہی انہی پوائنٹس کے اوپر یہ معاہدہ طے ہوا ہے. ہم نے شروع سے یہ کہا تھا کہ یہ 60 days کا پیریڈ ہوگا, پہلے اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گی, امریکہ بلاکیڈ ہٹائے گا, اس کے بعد ایک 30 days کا پیریڈ ہوگا, اور پھر آپ کو پتا ہے مارکو روبیو نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو نیوکلیر انریچمنٹ کا معاملہ ہے اٹ کین ناٹ بی سائنڈ ایٹ دی بیک آف اے نیپکن, اٹ ہیز ٹو ٹیک ٹائم. تو آج میں آپ کو ایک اور بھی میں چیز پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ یہ 60 دن نہیں ہے, یہ 60 دن سے آگے جائے گا معاملہ. It will go to 90 days, it will go to 120 days. لیکن بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہو جائے گا جس میں اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے ذہن میں ضرور رکھیے گا, آج یو کے کا, فرانس کا, جرمنی کا اور اٹلی کا E4 کا بیان آیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران سے سینکشنز ہٹا دیں گے جیسے ہی معاہدہ سائن ہوئے گا. اور آج 9 بجے خبر آئی ہے کہ الیکٹرانکلی یہ معاہدہ سائن ہو گیا ہے, ٹرمپ نے سائن کر دیا ہے, اور ایران کی طرف سے ان کے جو باقر کالباف ہے انہوں نے سائن کر دیا ہے. اب اس کی سیریمنی جو پاکستان نے میزبانی کرنی ہے وہ جنیوا میں ہونی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہے جو کیٹ جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر تھے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا ٹرمپ کی پالیسیوں سے ڈفر کر کے. ان کا آج ٹویٹ آیا ہے, انہوں نے کہا جیسے ہی معاہدہ سائن ہوتا ہے تو اسرائیل کو جتنی ملٹری ایڈ امریکہ دیتا ہے اس سب کو کٹ کر دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. اور اسی کے اوپر اس سے آگے چلیں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, اور اس میں جو امریکن ایون امریکہ کے اندر کے جتنے آتھرز ہیں, جس میں ایک مڈل ایسٹ آئی کے ایک ڈیوڈ ہسٹ ہے, ان کا آرٹیکل اٹھا کے پڑھیں, اور ایک رابرٹ کالگن ہے ان کا جو اپنا بروکنگ انسٹیٹیوٹس کے, انہوں نے آج سے 4 دن پہلے لکھ دیا کہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے اور ایران کو بہت بڑی اسٹریٹجک وکٹری ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ ملٹی ملین ڈالر کویسچن ہے کہ امریکہ نے گین کیا یہ سارا کچھ کر کے اسرائیل کے ماسوائے رسوائی کے, ضلالت کے, اور ایک برم جو اسرائیل کا تھا کہ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے, اسرائیل کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا, اور برم تھا کہ امریکہ سپر پاور ہے, وہ اپنا برم ختم کروا کے گیا, اسرائیل کا وہ برم ختم ہوا. یہ جو بدماشی ایک چودراہٹ تھی وہ ایران نے ختم کی. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ اپنا برباد کر کے گیا. نوید الہی صاحب, لیکن آپ کا رات مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارا جو پہلے دن کی کنوکشن تھی, اللہ کا شکر ہے آج وہ کنوکشن جو ہے وہ تمام اپوزیشن کے باوجود, جو آپ کے پروگرام میں بھی بہت سارے لوگ کرتے تھے کہ ایران کو اب سمجھ جانا چاہیے, ایران تباہ ہو جائے گا, ایران برباد ہو جائے گا. میں تو برگیڈ صاحب, مجھے ایک سینیٹر صاحب تھے, مجھے کہنا پڑا اپنے پروڈیوسر کو کہ یار پتہ کرو یا اس کا کوئی برخودار امریکہ میں ہے یا اس کا کوئی نیشنلٹی ہے, چکر کیا ہے. روز آ کے میں ڈراتا تھا کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں, ایران کو معافی مانگ لینی چاہیے, امریکہ بہت بڑی طاقت ہے, امریکہ کھا جائے گا. میں نے اس کو ویتنام کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ 33 لاکھ ویتنامی مر گئے تھے, لیکن جیتا پھر ویتنام تھا بھائی.
اور اینڈ پہ امریکہ وہاں سے بھاگا تھا. تو میں نے کہا ایران کی ہسٹری، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ٹرمپ کو اس کے ایڈوائزرز کہہ رہے ہیں کہ آپ نے واقعہ کربلا پڑھا ہے، آپ نے حضرت علی کی زندگی کو پڑھا ہے، حضرت حسین کو پڑھا ہے، واقعہ کربلا کو پڑھا ہے. تو میں نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا، ریزسٹنس کا لیول جو ایران نے دیا ہے اس کے بعد یہ پاسبل ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال ہماری کنوکشن تھی، اللہ نے اس کو اسی طرح، ہماری جو امیدیں تھی وہ پوری. نوید علی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا یدھ اور اس کا اینڈ کیا ہوا، اور ٹرمپ مڈل ایسٹ کے اوپر سے اپنا کنٹرول بھی ختم کر بیٹھا، پیٹرو ڈالر جو ایگریمنٹ تھا وہ بھی خطرے کا شکار ہو گیا، بلکہ ختم ہی سمجھے ہو گیا. مڈل ایسٹ کے ممالک آج سمجھ رہے ہیں کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکا ہماری حفاظت کیا کرے گا، وہ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں، جو ان کے پیسے ویسٹ میں پڑے ہیں وہ واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو ٹرمپ کو ملا کیا؟ نیٹو سے دور ہو گیا، دوست سارے دور ہو گیا، آئسولیشن میں چلا گیا. جی بہت شکریہ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خوش آئند بات ہے کہ یہ پیس ڈیل ہو رہی ہے، تو جو بھی چیز ہو اس کو سیلیبریٹ تو کر لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، جو بہت اہم رول ہے، ساری دنیا اس کو کوئی شک نہیں. ایکنالج کر رہی ہے کہ ایک بڑی، جس طرح ریلنٹلیس ایفرٹ ایران نے کی امریکہ کو فیس کرنے کے لیے، اسی طرح پلانڈ اور ڈیلیبریٹ اور ریلنٹلیس ایفرٹس پاکستان نے کیے ہیں اس پیس پروسیس کے لیے. ظاہر ہے اس میں قطر، ترکی، سعودی عربیہ بھی شامل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ایک جو رول ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پہ، اور ساری دنیا کر رہی ہے، اور خود بھی ایرانین اور امریکن اتھارٹیز نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. دوسری بات، ہم یہ جو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے جس طرح کی ریزسٹنس شو کی ہے وہ دیٹ واز ان پیرللڈ. میں اسے غیر متوقع نہیں کہتا، ان ایکسپیکٹڈ نہیں کہتا. اگر تھوڑا سا انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہوتا وار اسٹریٹجسٹ نے ایران کو، تو وہ اس طرح کی کہتے ہیں نا نو دا اینیمی، آپ اس جاننے سے پہلے نہ صرف ان کی جو عسکری قوت ہے، ان کے جو اسٹریٹجیز ہیں، ان کی جو ول پاور ہے، ان کو جو سویلائزیشن ہے، اس کو بھی دیکھنا اور پڑھنا چاہیے. شاید وہاں پہ بھی غلطی کی، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو فتح اور جو شکست کا معیار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ جاپان سے لے کے جہاں پہ انہوں نے نیوکلیر بام مارا، ویتنام کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، تمام ممالک جہاں جہاں پہ انہوں نے یہ بربریت بھی کی ہے، لوگ بھی مارے ہیں، اور بعد میں وہ ان کے الائے بنے ہوئے ہیں اور ان کی دوستیاں ہیں. میں حیران ہوں کہ اس تمام جو وہاں پہ آپ دیکھیں نا، ایران میں بے پناہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، سیولینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، پوری لیڈرشپ. جب یہ پیس ہو جائے گا تو پھر یہ چیزیں ان کو دے بھی دی جائیں گی، ان سے پابندیاں اٹھا لی جائیں گی، $12 ارب پہلے دے دیا جائے گا، تو تھنگس ول لک ویری ہنکی ڈوری، کو بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ان کا ایک معیار جو ہے شکست اور صلح کا اور جیتنے کا، وہ بالکل ہی مختلف ہے. یہاں پہ انہوں نے ایران میں کتنی ڈسٹرکشن کی ہے، یہ الگ بات ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ایران نے کس طرح اس کو فیس کیا اور کس طرح اس کو حوصلے سے برداشت کیا اور جواب دیا. وہ دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. لیکن جو امریکہ نے کیا ہے اس کے بعد اس سے تو کچھ نہیں ہوا. 100 باڈی بیگس بھی نہیں گئے ہیں، اور وہ اب صلح پہ واپس آ گئے، مار مور کے واپس چلے گئے. بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ یہ ریجن میں ایک صلح کی طرف بات بڑھ رہی ہے. اس میں اب صرف ایک چھوٹا لیکن چھٹا ہوا بدماش اسرائیل ہے. اس معاہدے کے بعد بھی اس نے لیبنان پہ بیروت کے سبب میں حملہ کیا، اور اس کے بعد بھی اس نے غزہ میں 6 شہادتیں ہوئی ہیں. یعنی وہ ایک سپوائلر کا رول ادا کرتا رہے گا. ایون امریکنز بھی اب کنونسڈ ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود بھی اپنی جو ٹپیکل وہ ہارش لینگویج یوز کرتے ہیں وہ استعمال کر دی ہے انہوں نے نیتن یاہو کے لیے بھی، اور وہ سیبوٹاج اور انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پلان کو. تو اب یہ پلان اگر ایران اور امریکہ کے درمیان اور باقی تمام کے ساتھ مل کے ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے. بالکل ٹھیک. اس سے میرا سمجھتا ہوں کہ اسرائیل بھی آئسولیٹ ہو رہا ہے. دیکھیے، سب سے بڑا جو بریک واردات ہوئی ہے، جو کام کیا ہے نا جی پاکستان نے، وہ یہی وہ کام ہے جس کا اب اسرائیلی میڈیا دیکھ لیں، وہ پاکستان کو اور پاکستانی فیلڈ مارشل کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا، ٹرمپ کو ہم سے دور کر دیا.
تو پاکستان نے جہاں پہ اور بہت سارا کام کیا ہے وہاں پہ ایران کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہوئے کہ ٹرمپ کو ایک سائڈ پہ جانا چاہیے، اور ٹرمپ ایک دفعہ اگر واپس چلا جاتا ہے، 40 سال کے بعد ایک گوف قسم کا پریزیڈنٹ امریکہ کا ملا اسرائیل کو، 100 سال انہوں نے تیاری کی، پھر ایپسٹین فائل اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ بوجھ ڈال کے اس کو لائے اور ایران کے سامنے کھڑا کیا. تو ایک دفعہ اگر وہ چلا جاتا ہے تو دوبارہ نہ کوئی اس طرح کا صدر مل سکے گا، نہ ٹرمپ واپس آ سکے گا. اگلے سال 1.5 سال ہیں وہ اپنے ہی رولوں میں پڑا رہے گا. تو امریکہ کی جو ہسٹری ہے، نوید علائی صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا، ویسے ہی ہے. 250 سال اس کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، 300 جنگیں لڑ لی ہیں انہوں نے، اور جو کچھ ان کو ملا ان جنگوں لڑائیوں اور لوٹ مار کے نتیجے میں ملا ہے. شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ بھی بڑے ڈیپلی ساری چیزوں کو دیکھتی رہیں، اس کا حصہ رہیں، گفتگو کرتی رہیں. آپ کو یہ اب اس کی اینڈنگ جو ہے، جو ایک پیس کی شکل میں سامنے آ رہی ہے، ایک نیا ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے، اور پاکستان کا ایک پیس میکر کا جو رول ہے، اوورآل اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ آج بہت تاریخ ساز دن ہے. پاکستان نے جو پاکستان کی جو سیاست رہی، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان، صدر مملکت سمیت فیلڈ مارشل، خاص طور پر فیلڈ مارشل صاحب کا جو رول رہا ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ بھی اس کو سراہتے رہے اور پوری دنیا نے سراہا، ایران بھی اس کو سراہ رہا ہے. انہوں نے جو مرکزی کردار ادا کیا، اور پاکستان جو آج ایک تاریخ ساز مرحلے سے گزر رہا ہے، پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا، میں سمجھتی ہوں کہ آنر کی بات ہے کہ ہم نے اس معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک فخریہ، میں سمجھتی ہوں کہ لمحات ہیں، جس میں پاکستان نے فرسٹ فیس جو کہ پاکستان میں منعقد ہوا، اور اسی شرائط پہ آپ نے دیکھا کہ وہ تمام چیزیں ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، اور انہیں پر جو ہے وہ سگنیچر بھی ہو رہے ہیں. اور ایران کے اوپر سے بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایرانی قوم قابل مبارکباد ہے کہ اتنی قربانیاں، اتنی شہادتیں، اور ان کے عظیم لیڈرز انہوں نے اس جنگ میں کھوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے قدم ڈگمگائے نہیں. وہ ایز اے نیشن یونائٹ ہو کر انہوں نے جو میسیج دیا دنیا میں سمجھتی ہوں کہ وہ قابل ستائش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ٹرمپ جو کہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور ہم شروع سے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں شروع سے ہی کہہ رہے تھے کہ جس طرح وہ ایرانین ایک نیشن بن کر ابھرے ہیں، اور انہوں نے ہر طرح کے نامساعد حالات کو فیس کیا. نہ صرف یہ کہ آپ دیکھیں کہ 40 سال سے زیادہ عرصے کی جو ریسٹرکشن تھی، جو پابندیاں تھی، وہ سیکشن تھی، وہ ساری چیزوں کو وہ برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے. اور پھر اب جو 28 فیب سے جو کچھ ہو رہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے لیڈر اور صف اول کی جو قیادت تھی وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئی، لیکن انہوں نے ان کے حوصلوں کو، ان شہادتوں نے ان کے حوصلوں کو اور ان کے عزم کو اور مضبوط کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک عظیم الشان جو ہے کامیابی نصیب ہوئی. اور اس خطے میں جو تیسری عالمی جنگ کی صورت میں تبدیل ہونے جا رہی تھی یہ جنگ، الحمدللہ وہ تمام تر لیڈرشپ کی کوششوں کے بعد آج امن معاہدے کی طرف گئے ہیں. اور یہ اس خطے کے لیے، دنیا کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب نے اور تمام پوری ٹیم نے جس طرح دن رات محنت کی، اور وہ جو غیر یقینی کی صورتحال تھی اس کو یقینی صورتحال میں تبدیل کر کے، اور آج دنیا کو ایک دفعہ پھر امن کی جانب ڈالا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس جائیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم ہوا تھا. نصرت واحد صاحبہ، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ابراہیم اکارڈ کا بھی ٹرمپ نے جاتے جاتے ایک پتہ پھینکنے کی کوشش کی، اس پہ بھی وہ ناکام ہوا. مختلف ممالک نے اس کو ریزسٹ کیا، کسی نے گھاس نہیں ڈالی. اور اس کے علاوہ امریکہ واپس جاتا ہے تو اسرائیل کا مستقبل یا گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ کیا دیکھ رہی ہیں آپ نصرت صاحبہ؟ وہ کہاں جائے گا؟ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس جنگ میں امریکہ کو اگر کسی نے دھکیلا ہے تو وہ نیتنیاہو ہے. وہ بہت عرصے سے تمام پریزیڈنٹ جو آ رہے تھے، جس طرح اوباما یا باقی جتنے تھے، سب کو پرسویٹ کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، تاکہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے فلسطین کا تو اس نے آپ کو پتہ ہی سب کو کہ کیا حشر کیا ہوا ہے. ایران اگر خدا نخواستہ شکست کھا جاتا ہے تو پھر اس کا گریٹر اسرائیل کا پلان جو ہے اس کو کوئی بھی پیچھے نہیں لے کے جا سکتا تھا. لیکن ظاہر ہے ان کو سمجھ تھی باقی پریزیڈنٹس کو کہ یہ کام نہیں کرنا ہے.
لیکن یہ ان کی باتوں میں کیوں آئے یہ اب ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ فائلز میں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس نے یہ ایکشن لیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کو یہ اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس قوم سے لڑ رہا ہے جس کی ہسٹری 6000 ایئرز پرانی ہے اور وہ کبھی بھی ڈیفیٹڈ نہیں ہوئے. سکندر اعظم سے تھوڑی دیر کے لیے کچھ ہوا تھا لیکن اس کے فوراً بعد واپس لوگوں نے اپنا ریکور کر لیا تھا علاقہ. تو تھوڑا سا پڑھ لیتے, تھوڑا سا کچھ کر لیتے, لوگوں سے پوچھ لیتے کہ آپ کس ملک کے خلاف جا رہے ہیں, کیا کبھی ان لوگوں نے کوئی شکست فیس کی ہے. جب سارا کچھ کر لیا اور اس کے بعد آپ کو سوائے اب جی معاہدے میں کیا ہے کہ ہرمنز جو لیک ہے کیا ہے جو پیسج ہے اس سے وہ مفت میں جانے دے گا. تو اس نے پہلے بھی کم پیسے لیے تھے ان سے. یہ جو بھی یہ اپنی بتا رہے ہیں کہ یہ وکٹری ہوگی یا یہ وکٹری ہوگی اس جگہ پہ, تو سب کچھ پہلے سے ایران کر رہا تھا. یہ تو صرف یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ایران کے تیل کے اوپر قابو پا لیں, کیونکہ جو انہوں نے وینیزویلا سے آئل لیا ہے وہ سنا ہے بہت گاڑھا تیل ہوتا ہے, اس کو ڈائلیوٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایران کا تیل جو ہے وہ اس طرح کا تھا کہ اس میں اگر اس کو مکس کر دیا جائے گا تو وہ اس سے ان کو آسانی ہو جائے گی. کچھ مطلب کوئی بینیفٹ ان کو بتائے گئے یا سنائے گئے یا جو بھی, اس کی وجہ سے زیادہ تیزی سے آئے کہ چلو ایران کا آئل بھی ہمیں مل جائے گا, باقی ممالک کے بھی مل گئے, تو اس سے پھر ہم جو ہے بہت آگے تک جا سکیں گے. پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں انہوں نے. خیر باہر دیکھ لیے انہوں نے ساری اپنی ترکیبیں آزما کے, اور اس کے بعد وہ جسے کہتے ہیں نا جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہے نصرت واز صاحبہ, بالکل ایسے ہی ہار پاس. چھوٹی سی بات ایک میں اور کر لوں کہ ہمارے جو جنرل صاحب ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے دنیا میں تو امن کرنے میں کامیاب ہو گئے ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو اور لمبی عمر دے اور صحت کے ساتھ دے. آپ تھوڑا سا اپنے ملک کی طرف توجہ دیجیے کہ ہمارے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے قتل و غارت اور سب کچھ, اس کو ختم کروا دیں, بس ٹوٹل ختم کروا دیں اور پیسفلی سب لوگ رہنا شروع ہو جائیں. بس بڑا ضروری ہے پاکستان, بڑا ضروری ہے کہ اپنا گھر بھی ان آرڈر کرنا بڑا ضروری ہے, اور یہ جہاں پہ ان کی ذمہ داری ہے وہاں پہ ہم سب کی بھی ہے کہ اس کو بھی آپ ٹھیک کریں. ڈاکٹر حسن نقوی صاحب, جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, جیتنے والا بھی ہارتا ہے اور ہارنے والا تو ہارتا ہی ہارتا ہے, اور جس طرح ہم نے اس میں ڈیمیج دیکھا. لیکن اس جنگ کے اندر سے ایران کے لیے کچھ اپرچونٹیز بھی نکلیں, پاکستان کے لیے بھی نکلیں, اور امت مسلمہ کے لیے بھی ایک اپرچونٹی یہ نکلی, اور امریکہ اور اسرائیل کا ایک میسج کیا. تو ہم اگین میں اسی طرف ہی آؤں گا کہ ٹرمپ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہا تھا, جس انداز میں بھی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا, کہ آج مڈل ایسٹ کا کوئی اتحادی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. ایک خبر آ رہی ہے کہ دبئی نے کوئی $3 بلین جا کے پیش کیا ہے ایران میں, ان کے کوئی انٹیلیجنس چیف یا ڈیلیگیشن گیا, اور باقی کو $10 بلین اور بھی دینا چاہ رہے ہیں. اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں. ایک تو اس کی ضرور بتائیے گا کہ ایسی کیا کہانی ہے. دوسرا, ایران کوئی اس طرح کے عزائم رکھتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان سے کوئی تاوان یا جزیہ یا جو نقصان ان کا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کا کوئی ارادہ ہے ان کا؟ جی, ایک تو جو دبئی کے حوالے سے میڈیا کے اوپر خبریں تھیں اس کی تردید خود وزارت خارجہ نے بھی کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی رقم ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے. اور بلکہ آج بھی جو اسماعیل وقائی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ان کی جو پریس بریفنگ تھی, تو اس میں ایک صحافی نے ان سے یہاں پہ سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ امریکہ نے مختلف ذرائع سے آپ کو امداد بھیجی ہے, تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جی ابھی تک انہوں نے جو امداد بھیجی ہے وہ آپ مناب اسکول کے بچوں سے پوچھیں, آپ لامورد کے عوام سے پوچھیں, آپ آبنائے ہرمز کے اوپر جو انہوں نے اس کا دریائی محاصرہ کیا ہے اس سے پوچھیں, اور مختلف جو ظلم و ستم اور انہوں نے جارحیت کی انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا, اور انہوں نے کہا ابھی تک تو یہ امداد انہوں نے ایران کی عوام کے لیے کی ہے. تو لہٰذا یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ایران کو ابھی تک بعض یہ بھی تھا کہ قطر سے ملے ہیں یا دیگر جگہوں سے. دوسرا یہ کہ ایران کا واضح طور پہ موقف یہ ہے کہ جانے کے طور پہ جو ایران کا نقصان ہوا ہے وہ انٹرنیشنل عدالت کے اندر بھی اپنا کیس جو ہے وہ پٹ کر سکتا ہے, چونکہ جنگی جرائم کے اندر جو بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں اس کے تحت بھی ایران اپنا حق رکھتا ہے. اور جس طرح نوید الہی صاحب اشارہ کر رہے تھے امریکن کی طرف, میں صرف ایک نقطہ یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جس وقت امریکہ
مرز وجود میں آیا تھا تو اس وقت فارسی کے عظیم شاعر فردوسی کو مرے ہوئے فوت ہوئے 700 سال گزر چکے تھے، اور اس وقت 700 سال میں برسی تھی فردوسی کی، یعنی اتنی قدیم تہذیب ہے، اور یہ اس وقت وجود میں آئے ہیں خود، اور ایک ایسی تہذیب کہ جس کے اندر جو رستم پہلوان کی داستانیں ہیں کہ جو آج تک ان کے لیے ایک نمونے کے طور پہ ہیں، سوراب کی داستانیں ہیں، اور ابھی تو انہوں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ایران نے 8 سال صدام کے ساتھ جنگ لڑی ہے، ایران نے بشار الاسد کی مدد کرتے ہوئے 7 سال چھاپہ مار کارروائیاں عراق و شام کے اندر داعش کے خلاف کی ہیں، اور موضوع کے اوپر ایران کے بڑے پاس بہت تجربات ہیں۔ 33 روزہ جنگ، ساری جنگ تو جنوبی لبنان کے اندر 2006 میں ایران لڑی تھی۔ لہذا یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹیم وائٹ ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک تو یہ جلد باز ہے، دوسری تجربہ نہیں ہے ان کا، اور تیسرا یہ ہے کہ یا یہ جو مشاورین ہیں اپنے، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وگرنہ ایران کے پاس جو ریزسٹنس کی پاور موجود ہے، اور ابھی تک ان کے بیانات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور ان کی طاقت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی مکمل طور پر ریزسٹنس بلاک کو فعال نہیں کیا۔ آپ سپریم لیڈر کے جو بیانات ہیں ان کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو سپریم لیڈر نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو ہم مزمتی محاذ کی اور بھی کچھ جگہیں ہیں ان کو بھی ایکٹیو کر دیں گے، جس میں سے سر فہرست ایک یمن کا محاذ ہے، اور اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے درست ہے کہ وہ ان سے پیسے لے گا، اور ابھی اشارہ بھی ہوا ہے، جے ڈی وینس نے بھی گزشتہ شب جو اس طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں تو کچھ معمولی شرائط کے تحت ہم ان کو اچھی اماؤنٹ دیں گے، اور حالانکہ وہ ایران کی جو اماؤنٹ انہوں نے دینی ہے وہ ایران کا اپنا حق ہے، وہ ایران ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے منجمد اثاثے ہیں وہ ہماری اپنی رقم ہے، ہمارے اثاثے ہیں وہ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو $300 بلین کا پلان دینے کی بات ہو رہی ہے، اس پہ کون سے ممالک کنٹریبیوٹ کریں گے؟ کوئی بات گورنمنٹ سائڈ پہ لیول پہ کیا بات ہو رہی ہے اس پہ؟ دیکھیں اس میں تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس کا موقف تو یہی ہے کہ یہ جو $300 بلین ہوں گے یہ عرب اور خلیجی ممالک کے ذریعے ہی وہ دلوائے گا، اور اس میں یہ امکان بھی موجود ہے کہ خلیجی ممالک میں بعض ملک ایسے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ سے یہ تقاضا کرتے تھے کہ آپ یہ جنگ بند کروائیں کسی طریقے، ہم پیسے بھی پے کرنے کو تیار ہیں، ہماری جان چھوٹے اس جنگ سے، جو ان کے اقتصاد کو، ان کی معیشت کو، ان کے عالمی ٹورزم کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ $300 بلین اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن نقوی صاحب، وہ تو ٹرمپ صاحب کہتے تھے، انہوں نے کہا، قطر کو کہا، سعودی عرب کو کہا، انہوں نے کہا جی کہ اگر جنگ بند کروانی ہے تو آپ اتنے $100 بلین دے دیں، اگر جنگ جاری رکھنی ہے تو آپ $500 بلین کا بندوبست کر دیں۔ تو وہ تو اس کا تو بڑا سمپل سیدھا سیدھا کھاتا تھا۔ نوید الہی صاحب، آپ $300 بلین کا پیکج ایران کے لیے اور مڈل ایسٹ کے ممالک اس کو دیں گے، چونکہ ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک کا ایئرپورٹ استعمال ہوئے، بہت سارے لوگ ساتھ شامل رہے، یو اے ای کو تو اب بھی خیر چین نہیں آ رہا، تو یہ ایران کا کسی حد تک جسٹیفائڈ مطالبہ ہے کہ اس کا جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ تو کرنا چاہیے۔ جی بالکل، دیکھیں ایران تو بہت دیر سے ڈیمیج ہو رہا ہے، جو ان کے اوپر پابندیاں ہیں اس کو تو بڑا اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے بہت عرصے سے نقصان ہو رہا ہے، اور جو اب نقصان جنگ کے اندر ہوا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، تو کمپنسیشن مانگنا اس کے لیے کوئی غلط اپروچ نہیں ہے، لیکن ابھی سچویشن فلوئڈ ہے، ابھی بیک اینڈ پہ ظاہر ہے اس کے اوپر نیگوسیشن ہوگی کہ دونوں طرف اپنا اپنا نقصان بھی بتائیں گے سب، تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کے اوپر سے پابندیاں اٹھا لی جائیں اور ایران کے جو منجمد ان کے اثاثے ہیں وہ ان کو پیس میل بھی دے دیں تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا ریلیف ایران کو مل جائے گا۔ ہوتا یہی ہے کہ ڈیمانڈ آپ بہت زیادہ کرتے ہیں، جو آپ کا لیجٹیمیٹ ہے اس میں سے مل جائے تو دیٹ از گڈ انف۔ جیسے آپ نے خود بتایا کہ وہ جو 12 بلین کا شاید پہلے $12 بلین پہلے دیں گے، باقی 12 بعد میں دیں گے، لیکن وہ تو ان کے اپنے پیسے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ ان سے سینکشنز لفٹ کر لیں، ان کی جو اقتصادی ان کی جو ہے کاروبار وہ چلے، اور ان کے جو آپ نے منجمد کیے اثاثے مل جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ریلیف ایران کو ملے گا، اور یہ بھی ایک ون ون سچویشن ہے کیونکہ اس وار کے بعد ہی یہ ممکن ہوا ہے، لیکن اس ریزسٹنس کے بعد یہ ممکن ہوا ہے۔ ٹرمپ جو $300 بلین کا کہہ رہا ہے، پیکج کہہ رہا ہے، اور وہ اشارہ بھی مڈل ایسٹ کے ممالک کی طرف کر رہا ہے برگیڈ صاحب، ہاں جی، تو آپ کو کیا لگتا ہے برگیڈ صاحب کہ یہ تو ایک پرماننٹ قسم کی آگے بھی جا کے کوئی لڑائی کی شکل اختیار نہیں کرے گا یہ معاملہ؟
کہ ایران پیسے کا مطالبہ کرے گا؟ یہ پروپوزل، اوکے ہم پروپوزل کو بہت پہلے ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دس از اے پروپوزل، اس کے اوپر مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات میں کیا ہوگا، کیا 300 بلین ملتے بھی ہیں نہیں ملتے، ہو سکتا ہے ایک پیسہ بھی نہ ملے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو دنیا میں بہت جنگیں ہوئی ہیں نا، اور ان جنگوں میں ملکوں کا بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن کیا وہ نقصان کسی ملک نے پورا کیا ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں اس میں جب یہ 30 دن، ہم پہلے کہتے تھے کہ جی 2 فیز، اب یہ 3 فیزز میں کنورٹ ہو گئے، 30 دن اور 60 ڈیز. ان 30 دن اور 60 ڈیز میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا 300 بلین کی، تو پھر وہ لنک کریں گے باقی شرائط سے. وہ شرائط نیوکلیئر نان پرولیفریشن کی بھی ہیں، وہ شرائط جو ہے، حالانکہ ایران تو NPT کا ممبر ہے، اور اس میمورنڈم جو آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ ایران ول نیور میک اے نیوکلیئر بام. تو ایران پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ میں نیوکلیئر بام نہیں بناؤں گا. اب یہاں پہ سوال یہ ہوگا کہ 440 kg جو انرچ یورینیم پڑا ہوا ہے، اس کو آپ نے ڈائلیوٹ اگر کرنا ہے یا اس کو آپ نے تلف کرنا ہے، اس کے لیے طریقہ کار کیا استعمال ہو. اچھا برگیڈ صاحب، 60 ڈیز میں تو برگیڈ صاحب، جو بنیادی ایک ساری جنگ کے اندر ہے، چونکہ سوشل میڈیا، ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سارا پیچھے مین سٹریم میڈیا کنٹرول کون کرتا ہے، جیوش، لیکن ایک چیز کی بڑی بلیسنگ ہوئی کہ پوری دنیا بچہ اسرائیل کا جو اصل چہرہ تھا وہ دیکھ چکا، اور امریکہ کے اندر جو نئی نسل ہے وہ ساری ہیٹ کرتی ہے اسرائیل سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی واپسی سے، اس ایگریمنٹ سے، جو فرسٹ امریکہ والا جو سلوگن تھا وہ پروان چڑھے گا اور پرو اسرائیل جو معاملہ تھا وہ ختم ہوگا؟ وہ بہت حد تک میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آج اگر فرانس، جرمنی اور اٹلی E4 کے ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سینکشن ایران کے اوپر سے ہٹا دیں گے جیسی ڈیل سائن ہوئی، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ اسرائیل کے خلاف ورلڈ ریزسٹنس کس طرح ہوگی. اور ایران کے اندر، امریکہ کے اندر سے جو تھنکرز ہیں ان کی، جیسے میں نے آپ کو مطلب ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے جتنی ایڈ آپ ملٹری ایڈ دیتے ہیں، کٹ دیٹ ایڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریزسٹنس اسرائیل کے خلاف امریکہ کے اندر اور دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے. فرانس کے پریزیڈنٹ نے امریکہ کے بارے میں، میکرون کا آپ نے امریکہ کے بارے میں کیا کہا، اسپین امریکہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، آئرلینڈ امریکہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اٹلی کی اسرائیل کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اٹلی کی پرائم منسٹر اسرائیل کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. تو اس جنگ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ اسرائیل کا جو ہاکس تھا نا، جو دنیا کے اوپر طاری تھا، جس کے لوگ اس کے خلاف بات نہیں کرتے تھے، اب ہر ملک جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اور آج جو اسرائیل میں ٹائمز آف اسرائیل میں جو خبر لگی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے، یعنی ان کی اپوزیشن نے نتن یاہو کے پرخچے اڑا دیے. وہ کہتے ہیں they castigated نتن یاہو on absolute failure. تو اب اس کے اندر ٹرمپ کا، میری نظر میں ٹرمپ کا سیاسی کردار بھی ایٹ اسٹیک ہے اور نتن یاہو کا سیاسی کردار بھی ایٹ اسٹیک ہے. اب آنے والے الیکشن میں اب ٹرمپ جتنی بھی فتح کے جشن منائے یا اس کے اندر وکٹری کا سٹانس نکالنے کی کوشش کرے، بٹ آئی پرسنلی فیل دیٹ ان نومبر ہی از گوئنگ ٹو فیس ویری ٹف ٹائم ان دی الیکشن. اور اسی طرح شیطان یہو ہے، اس کا تو سمجھیں کہ جو ختم ہوگا تو جتنے بھی گرافٹ چارجز ان کے خلاف ہیں وہ اپوزیشن خود ہی لے آئی. مجھے لگتا ہے جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کرنے آئے تھے، اور ٹرمپ کی فراغت کی شکل میں امریکہ میں رجیم چینج ہو سکتی ہے، اور جو نیتن یاہو ہے وہاں پہ اسرائیل میں وہ ہاٹ واٹر میں چلا گیا ہوا ہے، اور اس کی فراغت کی صورت میں وہاں پہ رجیم چینج ہو سکتی ہے. ایران میں تو خیر نہیں ہوئی. شادہ رحمانی صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر اب یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے، ینگسٹر خاص کر اسرائیل سے نفرت کر رہے ہیں، فرسٹ امریکہ کی بات ہو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ اسرائیل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کبھی؟ دیکھیں، جب سے ٹرمپ آئے ہیں جو کچھ آپ نے دیکھا افغانستان میں جو کچھ ہوا، اور وہاں سے بھی امریکن مایوس ہوئے، کیونکہ ایک بہت بڑی جنگ امریکہ لڑا تھا طالبان کے اگینسٹ، پھر طالبان کے ہینڈ اوور کر کے وہ نکل گئے یہاں سے. اب اسی طریقے سے آپ نے یہاں دیکھا کہ ایران کے لیے پہلے رجیم چینج ہو رہی تھی، پھر یورینیم کے لیے جو کچھ ہوا، اور پھر اتنے بڑے بڑے اٹیکس ہوئے، اور اسرائیل کی جو ظلم و بربریت ہے پوری دنیا نے دیکھا. غزہ میں جو کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی سمپیتی، چاہے یورپ ہو، امریکہ میں رہنے والے عام لوگ ہوں یا UK ہو، دنیا بھر کے اندر جو ہے
اسرائیل سے ایک نفرت اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے انسانیت کا جو قتل عام کیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، خواتین، بوڑھے، بزرگ، اور پوری کا پورا غزہ جو ہے اجاڑ کے رکھ دیا، تو اس سے دنیا بھر میں اسرائیل کے لیے نفرت پیدا ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جو سمپتی غزہ کے ساتھ ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں بڑے بڑے، پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں، جتنے میں نے خود دیکھا آسٹریلیا کے اندر، امریکہ کے اندر، یو کے کے اندر، یورپ میں، ساری دنیا جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے نکلی اور اسرائیل کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی. اب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے، اور پھر جس طریقے سے ٹرمپ جو ہے وہ جنگی جنون سوار ہو کے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیا، تو یہ ساری اب وہ عوامل ہیں جو وہاں ان ٹرمپ کے اگینسٹ میں ایک باقاعدہ جو ہے پوری لاوا پک رہا ہے لوگوں کا. اور میں نہیں سمجھتی کہ اب جو ہے ٹرمپ کامیابی کی طرف جائیں گے. لازمی بات ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اس ملک کے تمام تر وسائل کو اس جنگ کے اندر برباد کیا، اور وہ لا حاصل وسائل جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا بجائے سوائے شکست کے. تو یہ وہ موقع ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یو ایس ہو یا کہیں بھی ہو، دنیا بھر کی سمپتی اس وقت غزہ کے لوگوں کے ساتھ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو نفرت ہے نیتن یاہو کے لیے بھی اور ٹرمپ کے لیے بھی، یہ کوئی میں اس کی اچھی نوید نہیں دے سکتی. بالکل ٹھیک ہے. نصرت واحد صاحبہ، آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ نے ایک طرح سے اسرائیل کا کیس تو بہت لڑا، جاتے جاتے ابراہیم اکارڈ کی بھی بات کی، گو کہ مڈل ایسٹ کے ممالک نے اس پہ رسپانس نہیں کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے اندر جو اسرائیل کا اثر و رسوخ ہے، جس طرح ٹرمپ کو جتانے کے لیے ڈونیشنز دی گئی اور مشروط طور پہ کہ آپ ایران پہ چڑھائی کریں گے، آپ گریٹر اسرائیل کے لیے کام کریں گے، اور لوگ ڈونرز پیسے دیتے رہے، تو آنے والے وقت میں اسرائیل کا اسی طرح ہی کنٹرول ہوگا امریکنز پالیسی کے اوپر؟ میں سمجھتی ہوں بالکل نہیں ہوگا اس طرح کا، کیونکہ اب سوشل میڈیا وہاں پہ بھی کام کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے جب انہوں نے عراق پہ حملہ کیا اور جس طرح کے الزامات لگائے لیبیا کے اوپر، باقی ملکوں کے اوپر، اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا، اور وہاں کے لوگوں کو، خاص طور پہ امریکنز کا، ان کے عوام کو بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. جو وہ کہتے تھے وہ اس کی بات کو مان لیتے تھے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا، نہ ہی یورپ نے، نہ ہی کسی اور نے. لیکن اب جب ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے تو وہ پورے کو پورا یورپ سے الگ ہو گیا. ان کا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اب تو انہیں پتا تھا یہ جھوٹ بول کے جاتا ہے، یہ ہمیشہ جھوٹ بول کے حملہ کرتا ہے، تو ان کی عوام کو بھی پتا چل چکا ہے. یوتھ تو ظاہر ہے، یوتھ تو ویسے ہی اس قسم کی حرکتوں سے بہت دور رہتے ہیں. وہ لوگ جنگ کے بارے میں کہتے ہیں نا، اٹس اے اولڈ مین سیئنگ اینڈ ینگ مین ڈائنگ. تو یہ جو سچویشن ہے، یہ ینگ بچے کیوں چاہیں گے کہ جنگ ہو؟ وہ تو ڈیفینیٹلی ان کے خلاف ہوں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ بھیج دیتے ہیں 21 سال اور 25 سال اور 27 سال کے، اور بعد میں ان کی ڈیڈ باڈیز ریسیو کر رہے ہو، پھر اپنے ملک میں بتاتے بھی نہیں ہیں کہ اتنے لوگ مر گئے یا اتنے لوگ نہیں مرے. تو یہ انتہائی عجیب و غریب اور خطرناک سچویشن تھی، جس کو باقی امریکنز نے مل کے اس کو ڈیفیٹ کیا ہے. اور اسرائیل انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکے گا. جو انہوں نے آئرن ڈوم کا وہ مچایا ہوا تھا ڈرامہ کہ جی ہمیں کوئی شکست ہی نہیں دے سکتا، ہم تو اتنے پاورفل ہیں کہ ہم نے ایسی چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں جس کے لیے کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا. تو وہ اس جنگ نے وہ سارے ان کے جتنے کلیمز ہیں وہ بھی سب تباہ برباد کر دیے، اور اسرائیل اب کہیں پہ بھی نہیں کھڑا ہوا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ملک اس کے ساتھ ہے. امریکہ جیسے ہی بیک آؤٹ ہوگا، باقی تمام ممالک ہو جائیں گے اس سے. اور برگیڈ صاحب، جو سارا ایپیسوڈ ہوا، جو اینڈ ہوا سارے معاملے کا، اور پاکستان کا جو اس میں سارا رول تھا، اس سے پہلے بھارت نے ایران کے اندر موساد کا نیٹ ورک بنایا، را کا نیٹ ورک بنایا، ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. کیا بھارت کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ایران کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہو سکتی ہے، یا کہ اس کو بالکل قریب نہیں آنے دینا چاہیے؟ اقرار صاحب، فورن پالیسی میں کوئی اسٹیٹک کریڈینشلز تو ہوتے نہیں ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو ایوالونگ سچویشن ہوتی ہے اس کے حساب سے حالات چینج ہوتے ہیں، اور اب کی جو سچویشن ہے اس میں بھارت نے جو کچھ کیا ہے اس کے حساب سے تو چیزیں جو ہیں وہ کوئی بہت پازیٹیو نظر نہیں آتی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ
دنیا میں آج کے دوست کل کے دشمن اور کل کے دشمن آج کے دوست بن جاتے ہیں. تو کل کیا ہوتا ہے یہ چیزیں ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں اس میں تو یہ پاسبل نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس وقت جو اس وار کے بعد جو پاور بلاکس بنیں گے اس کے اندر جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو الائنسز ہیں جو پہلے بنی ہوئی ہیں ان کا رول بڑا ہوگا, اور ایک نیا جو پاور بلاک, ایک نئی چیز جو سامنے آئے گی وہ ہوگی پاکستان, ترکیہ, سعودی عرب, ان کی صورت میں ایک ایسی چیز ہوگی جو ایک مسلمانوں کے لیے ایک اسٹرینتھ کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے. اب اس کے اندر ایک جو چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ یو اے ای اور بحرین اور قطر, بحرین اور کویت اور ان کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کا جو لنکیج ہے اس کے لنکیج کے ساتھ آپ لنک کر سکتے ہیں بھارت کو, اور بھارت آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ لنک ہے اور افغانستان کے ساتھ لنک ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فلوئڈ ہوتی ہیں اور جو وقت کے حالات کے مطابق چینج ہوتی رہتی ہیں. لیکن میرا خیال بھارت نے جو رول پلے کیا ہے امریکہ کے ساتھ آج کی تاریخ میں وہ بھی بڑا نیگیٹو تھا جو ٹرمپ نے ریئلائز کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو رول وہ پلے کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف یا افغانستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف, اس کو بھی دنیا بڑا کلوزلی آبزرو کر رہی ہے. تو ان دا نیئر فیوچر تو مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ ایران کے اور بھارت کے تعلقات اس طریقے سے ہوں گے جیسے پہلے ان کے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس وقت تعلقات رہے ہیں جب پاکستان اور ایران کے تعلقات اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک رولر کوسٹر کی صورت میں ہوا کرتے تھے. لیکن آج کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از گیٹنگ مور کلوزر ٹو ایران, پاکستان از مور کلوزر ٹو ترکیہ اینڈ سعودی عرب. آپ کو پتہ ہے ہم نے وہاں اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کر رہا ہے. تو یہ پاور ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں, چینج ہوں گی, اور اس کی ایوولوشن جو ہے آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو خود ظاہر کرے گی کہ کون سا ملک کس کے نزدیک زیادہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شادہ رحمانی صاحبہ, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نئے بلاکس بننے جا رہے ہیں اور کوئی اسلامی نیٹو ٹائپ کوئی ایسی سیکیورٹی فورس بن جائے جس کے نتیجے میں مسلمان ممالک کا اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے؟ دیکھیں ابھی تو کچھ بھی کہوں قبل وقت ہے. ابھی اس وار کے بعد آپ نے دیکھا آج سے 1 سال پہلے آپ تصور کر سکتے تھے کہ پاکستان خطے میں, ٹھیک ہے, آفٹر جو ہماری وار ہوئی تھی انڈیا کے بعد پاکستان نے اس خطے کے اندر ایک طاقت بن کے ابھرا, لیکن اس کے بعد پاکستان نے جتنی تیزی کے ساتھ اس خطے میں اور دنیا بھر میں اپنی ایک گرفت کی ہے, میں سمجھتی ہوں بہترین خارجہ پالیسی کے تحت, بہترین حکمت عملی کے تحت, بہترین سیاسی مدبرانہ حکمت عملی تھی جس کے تحت پاکستان خطے میں اور دنیا بھر میں قوت بن کے ابھرا. اور اب جو ہے ڈائنامک بہت چینج ہو رہے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اب جو بلاک بنے گے اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت جلد جو ہے انڈیا, جو کہ امریکہ کا بھی بڑا آنکھ کا تارا تھا, اسرائیل کا تو ہے کیونکہ وہ پاکستان دشمنی میں ہمارے خلاف جو ہے وہ انسرجنسی کرتا رہتا ہے مل کر, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ایران, وہاں پہ بھی ڈائنامک چینج ہو رہے ہیں, سعودی عرب کے بھی, دبئی کے بھی, خلیجی ممالک کے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ آنے والا وقت شاید بہتر ہو, اور اس میں ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان کو جتنا عزت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ اب جب یہ وار ختم ہوگی تو خطے میں ایک ڈیفرنٹ صورتحال. بالکل ٹھیک ہے. نصرت وحد صاحبہ, آپ کوئی اس پہ کوئی فائنل میسج دینا چاہیں؟ پروگرام کا وقت بالکل ہی ختم ہونے کے قریب ہے. بالکل, میں سمجھتی ہوں جو پاکستان نے کیا ہے ہمارے فیلڈ مارشل نے اور وزیر اعظم صاحب نے مل کے, اس کو دنیا ایکنالج کر رہی ہے, اور خاص طور پہ ٹرمپ نے جس طرح اس معاہدے کا نام ہی اسلام آباد معاہدہ رکھا ہے, تو یہ ایک بہت میرے خیال میں ہسٹری میں جائے گا یہ الفاظ سارے کہ پاکستان نے کتنی ایفرٹ کی اور اس کا نتیجہ اتنا پازیٹیو نکلا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی دوبارہ بات ہوگا نہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو چاہیے کہ اب وہ پاکستان کی طرف توجہ دیں اور پاکستان میں امن لے کے آئیں. بہت مشکل حالات ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر بھی امن ہونا چاہیے. اگر پوری دنیا کے اندر پاکستان ایک پیس میکر کے طور پہ رول پلے کر رہا ہے تو یہ کہنا ہے نصرت وحد صاحبہ کا. اس کے ساتھ ہی اجازت جی, کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ.